کے خلا پر ہے۔ اور دوسری بات، علمی بات یہ بھی ہے کہ من بعد کا تعلق فی مفتدت کے ساتھ ہے۔ من بعد میں بہت تفصیل ہے کہ اس کا مضاف الیہ کیا ہے، لہٰذا ہمارے مسلک کے مطابق من بعد کا تعلق فی مفتدت کے ساتھ ہے۔ اور یہ تفسیر جو میں نے کی، اگر کوئی ہمارے اوپر کفر یا انکار حدیث کا فتویٰ لگاتا ہے تو وہ یہ ذرا یاد رکھے کہ یہی تفسیر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تفسیری مظہری جلد 1 صفحہ نمبر 308 پر یہی تفسیر کی ہے۔ اگر اس تفسیر پر کسی کو یہ شبہ ہے کہ یہ منکر حدیث اور کافر کی تفسیر ہے تو یہ قاضی ثناء اللہ صاحب نے بھی کی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حتیٰ تنکحہ زوجن غیرہ پر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب دوسرے مرد کے ساتھ شادی ہو جائے اور جب تک اس کے ساتھ جماع نہ ہوا ہو تو پہلے والے مرد کے لیے جائز نہیں، یہ جماع کی قائد رفاع کی روایت کے ذریعے قرآن پر تجاوز کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں تنکحہ کا فاعل عورت کو قرار دیا اور جماع کا فاعل مرد ہوتا ہے، لہٰذا یہاں تنکحہ سے صرف ایجاب اور قبول مراد ہے اور اس پر کوئی زیادتی نہیں، نفس نکاح کے بعد بات ہو جائے گی۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ میں ضمیر المطلقات کی طرف ہے، الف لام بھی استغراق ہے، لہٰذا تمام مطلقات مراد ہے۔ اس میں اب یاد رکھیں، اب پوری تفسیر یاد رکھیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا پس اگر یہ فدیہ دے کر، اگر عورت نے خلع میں فدیہ دے کر اس کے بعد مرد نے طلاق دے دی، پہلے مطلق طلاق کی بات کی، طلاق دے دی، اجازت ہو گئی طلاق کی، طلاق دے دی، مرد کو اجازت ہے، عورت کو اجازت ہے، پھر آپس میں نبھائے، پھر بن گئے، پھر دوسری مرتبہ طلاق کی نوبت آئی، پھر طلاق کے بعد پھر آپس میں مل سکتے ہیں، لیکن تیسری مرتبہ طلاق دی اب کہیں نہیں مل سکتے۔ لیکن اگر ایک طلاق بھی نہیں ہوئی مگر طلاق کی نوبت آئی لیکن خلع کے ساتھ، مرد کہتا ہے میں بغیر مہر لیے اس کو طلاق نہیں دوں گا، اور عورت بھی راضی ہو گئی فی مفتدت بھی کہ میں اپنا مہر چھوڑ کر اس سے طلاق مانگتی ہوں، فَإِن طَلَّقَهَا پس اگر طلاق دے دیا اس عورت کو فدیہ کے بعد، فَلَا تَحِلُّ لَهُ پھر جائز نہیں ہے اس مرد کے لیے من بعد اس فدیہ کے بعد والی طلاق کے بعد، جو طلاق فدیہ دے کر دی گئی ہے، اگر فدیہ لے کر طلاق دی، ایک طلاق، وہ باقی طلاق کا جو 2 مرتبہ مرحلہ تھا وہ چھوڑ دو، وہ ایک بھی نہیں ہوا، مگر پہلی مرتبہ آپس میں ناچاکی پیدا ہو گئی، عورت نے، مرد نے کہا کہ بغیر پیسوں کے طلاق نہیں دوں گا، اپنا مہر واپس دے دے، اور عورت راضی ہو گئی کہ پیسے لے لو، سونا لے لو، مجھے چھوڑو۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا اگر طلاق دے دی اس عورت کو، فَلَا تَحِلُّ لَهُ پھر جائز نہیں ہے اس مرد کے لیے من بعد اس فدیہ لے کر طلاق دینے کے بعد، حتیٰ یہاں تک تنکحہ کی عورت نکاح کر لے زوجن غیرہ دوسرے شوہر کے ساتھ، اب اس کے لیے پہلی ایک طلاق کے بعد بھی اس کے لیے جائز نہیں، اب یہ عورت جائے گی کہیں اور وہاں نکاح کرے گی، لیکن ایسا نہیں کہ ایک رات کا نکاح، مکمل نکاح کرے گی۔ اگر خدا نخواستہ وہاں سے پہلی رات طلاق واقع ہو گئی، سرے سے ہاتھ ہی نہیں لگایا، طلاق ہو گئی، یا 10 سال بعد طلاق ہو گئی، تو پھر اس کے لیے جائز ہے۔ جماع کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہاں تنکحہ کا صیغہ آیا ہے، اس کا فاعل عورت ہے اور جماع کا فاعل مرد ہوتا ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا پس اگر اب دوسرے شوہر نے بھی اس کو طلاق دے دی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا تو کوئی گناہ نہیں ہے اس میاں بیوی پر، ان یتراجعا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو رجوع کریں، ان ظنّا اگر دونوں کا یہ گمان ہو، ان یقیما حدود اللہ کہ دونوں اللہ کے
حدود کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، يُبَيِّنُهَا، وہ بیان فرماتے ہیں، لِقَوْمٍ، اس قوم کے لیے، يَعْلَمُونَ، جو سمجھنے والے ہیں۔ فَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، پھر جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ قریب ہو جائیں اپنے عدت کے خاتمے کو، یعنی ان کی عدت ختم ہو جائے۔ جب تم طلاق دے چکو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ پہنچ جائے اجل کو، ان کی عدت ختم ہو جائے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو پھر یا تو ان کو روکو دستور کے مطابق، او سرحوهن بمعروف، یا ان کو چھوڑ دو اچھے طریقے سے، ولا تمسکوهن، اور ان کو مت روکو ضرارا، نقصان پہنچانے کی نیت سے، لتعتدوا، تاکہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو، ومن یفعل ذلک، اور جس نے یہ کام کیا، فقد ظلم نفسہ، تو یقیناً اس نے ظلم کیا اپنی اوپر، ولا تتخذوا آیات اللہ، اور نہیں پکڑو اللہ کی آیت کو، ہزوا، استہزاء کا ذریعہ، یعنی اللہ کی آیات کا استہزاء نہ کرو کہ تم نے اللہ کی آیات کو چھوڑ کر کے دیگر لوگوں کی کتابوں میں ڈھونڈ رہے ہو طلاقیں، اور کہتے ہو کہ یہ پہلی طلاق 3 طلاقیں ہو گئی، لہٰذا ان کا گھر غیر آباد ہوا، اب اس کو لاؤ حلالہ کرتے ہیں، فلانا کرتے ہیں۔ اللہ کے دشمنوں، وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم، تمہاری اوپر، اللہ تعالیٰ نے جو تمہاری اوپر نعمتیں فرمائی ہے اس کو یاد کرو، وہ کیا ہے؟ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ، اور جس نے بھیجا ہے تمہاری اوپر، من الکتاب، قرآن، والحکمت، اور حکمت کی باتیں، قرآن کی حکمت، غرض و غایت، یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے نصیحت فرماتے ہیں، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، کی یقیناً اللہ، بکل شیء علیم، سب کچھ کو جاننے والا ہے۔ بس اب لفظی ترجمہ دوبارہ دیکھو۔ الطلاق، طلاق کی کارروائی، مرتان، 2 مرتبہ ہوتی ہے۔ اب ہر مرتبہ طلاق دینے کے بعد، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، یا روک لینا ہے عورت کو، بمعروف، دستور کے مطابق، او تسریح، یا چھوڑ دینا ہے، بإحسان، اچھے طریقے سے۔ وہ اچھا طریقہ سے چھوڑنا کیسا ہے؟ ولا یحل لکم، اور جائز نہیں ہے تمہارے لیے، ان تأخذوا، کہ تم لے لو، مما، اس مال سے، آتیتموہن، جو تم نے ان کو دے دیا ہے، شیئن، کچھ بھی، الا ان یخافا، ہاں مگر جب تم ڈرتے ہو، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ تم پابندی نہیں کر سکو گے اللہ کی حدود کی۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں ڈر ہو، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ تم اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکو گے، فلا جناح علیہما، پھر جائز نہیں ہے دونوں کے لیے، فیما، اس مال میں، افتدت بھی، جو فدیہ میں دیتی ہے عورت، تلکا حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، فلا تعتدوها، پس تم تجاوز مت کرو اس سے، ومن یتعد حدود اللہ، اور جو تجاوز کرے اللہ کے حدود سے، فاولئک هم الظالمون، پس یہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ فإن طلقها، پس اگر میاں نے بیوی کو طلاق دی فدیہ لے کر، یہ طلاق الگ ہے، یہ فدیے والا، یہ خلا ہے، یہ اس طلاق کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ فإن طلقها، یہ افتدت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ فإن طلقها، پس اگر فدیہ دے کر اس نے طلاق دے دیا، فلا تحل له، پھر ایک طلاق کے بعد بھی جائز نہیں ہے اس کے لیے، من بعد، فدیہ دے کر طلاق دینے کے بعد، حتی، یہاں تک، تنکحہ، کہ جاب و قبول کر لے یہ عورت، زوجن غیرہ، کسی دوسرے شوہر سے۔ فإن طلقها، پس اگر اس دوسرے شوہر نے بھی طلاق دے دی،
فلا جناح علیہما